بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے پاس بھارت کے لیے بہت بری خبریں ہیں، بلکہ میں کہوں بہت ہی بری خبریں ہیں، اور یہ خبریں ختم نہیں ہوں گی، شاید ویڈیو ختم ہو جائے۔ ہو یہ رہا ہے کہ جنرل بخشی بڑا مشہور نام ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی پہلے 6 میکینیکل ڈیو چائنیز نے جا کے سینٹرل لداخ میں لگا دی، اب 4 میکینیکل ڈیو انہوں نے جا کے دولت بیگ اولدائی پہ لگا دی جہاں پہ ہمارا بیس ہے۔ اور اس سے بھی بری خبر یہ کہ جو S4 جس کے لیے بھارت منتیں ترلے کر رہا تھا رشیا کے کہ آپ ہمیں دے دیں، وہ آپ کو پتہ ہے کہ چین کو اس نے پچھلے سال ڈیلیوری دے دی تھی، اور چین وہ لداخ کے بارڈر پہ وہ لے آیا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہنا ہے جنرل بخشی کا۔ اس کے علاوہ اور میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کہاں پہ کس جگہ پہ 4 مقامات سے کہیں 35 کلومیٹر آگے آ گیا ہے چائنا، کہیں 18 کلومیٹر آ گیا ہے، کہیں 2.5 کلومیٹر آ گیا ہے۔ ہو اس طرح ہے کہ مودی اس طرف دیکھتے ہیں تو ادھر سے چنڈ پڑ جاتی ہے، اس طرف دیکھتے ہیں تو ادھر سے چنڈ پڑ جاتی ہے، اور پراپر چنڈیں پڑ رہی ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ اور نیپال نے بھی بھارت کے غبارے سے ہوا نکالنے کا پورا منصوبہ بنا لیا ہے۔ بھارتی اس پر بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نیپال نے ہماری پیٹھ پر چھرا گھونپا ہے۔ پہلے نیپال نے ویسٹرن بارڈر پر کالا پانی سمیت دیگر علاقوں کو اپنے نقشے میں شامل کیا، پھر اسے پارلیمنٹ سے منظور کروایا، اور اب چینی فوج کو وہاں جو ہے نا نیپالی فوج کے ساتھ ایکسرسائز کرنے کی دعوت دے ڈالی ہے۔ یعنی ان علاقوں پہ جس کو بھارت اپنا کلیم کرتا ہے وہاں پہ اب چینی اور نیپالی ایکسرسائز کریں گے۔ دیکھتے ہیں مودی میں اتنی ہمت ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ وہاں پہ جا کے ان کو روک سکے۔ انڈینز کہتے ہیں کہ یار ان کو اتنی بھی شرم نہیں آئی کہ ہم نیپالیوں کو اتنے عرصے سے پال رہے ہیں کہ ہمارے 20 فوجی مرے ہیں، کوئی ان کا ہی کوئی لحاظ کر لے، وہ نہیں کر رہے۔ وہ امریکن پاؤنڈ کی طرح چائنیز جو ہے نا چائنیز پاؤنڈ کی طرح چائنیز اسکرپٹ کے اوپر عمل کیے جا رہے ہیں، جو چائنا ان کو کہہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس طرح کے پتہ نہیں کتنے وہ الزامات لگا رہے ہیں۔ بڑی خبریں چل رہی ہیں کہ جی امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ جی امریکہ اپنی فوجیوں کی ڈپلائمنٹ پر نظر ثانی کر رہا ہے کہ کس طرح چینی پیپلز لبریشن آرمی کو صحیح طریقے سے کاؤنٹر کیا جا سکے، جس سے بھارت، ملیشیا، انڈونیشیا اور فلپائن سمیت دیگر 7 جو ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک ہیں ان کو خطرہ ہے، اور اس لیے امریکہ جو ہے نا ان کو بچانا چاہتا ہے۔ دیگر خطوں میں بھی جو ہے نا ان کی فوجیاں ان کی مشرق وسطیٰ میں ہے، یورپ میں، ایشیا میں ہے، اور پتہ نہیں کہاں ہیں، اور امریکہ کو اپنے مفادات کے مطابق فوجیوں کو تعینات کرنا ہے۔ یہ بات انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کی ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ جرمنی اور یورپ سے فوجیں کیوں نکال رہے ہیں، تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب چین اور بھارت کے درمیان معاملات اتنے گرم نہیں تھے اس وقت ہی امریکہ نے جرمنی سے فوجیں نکالنے کا اعلان کر دیا تھا، اور یہ فوجی تقریباً جرمنی میں دوسری جنگ عظیم کے بعد سے تعینات ہیں۔ پہلے 20 لاکھ تھے، اس کے بعد تقریباً 1960 میں یہ 4 لاکھ ہو گئے۔ اس طرح یہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور اس وقت جرمنی کو جو ہے نا جرمنی سے اپنے جو ان کے یورپی اتحادی تھے امریکہ کے، ان کے تحفظ کے لیے اس وقت دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے وہاں پہ ڈپلائی کیے تھے، اور وہاں سے یہ تمام فوجی جو ہے نا تمام فوجی نہیں ہٹ رہے، وہاں سے صرف 9,500 فوجی نکالے جا رہے ہیں، جس کی ڈیڈ لائن آج نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جی ابھی پومپیو نے کہا ہے تو صبح وہ سوار ہو کے اور چائنا کے بارڈر پہ آ کے انڈیا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، وہ سپٹمبر کی ڈیڈ لائن ہے جب نکالنی ہے، اور اس سے پہلے ٹرمپ اس طرح کی بڑی دھمکیاں دے چکی ہیں۔ اور یہ نکالنے کے بعد یورپ میں تقریباً جو جرمنی میں تقریباً 25,000 کے قریب فوجی رہ جائیں گے۔ ٹرمپ نے یہ اقدام اس وقت اٹھایا تھا جب ان کے جرمنی سے ملٹری بجٹ بڑھانے پر اختلافات ہوئے تھے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ سارے اخراجات امریکہ کیوں اٹھائے، بحیثیت نیٹو اتحادی جرمنی کو اپنا شیئر بڑھانا چاہیے۔ 1962 میں یہاں 4 لاکھ فوجی تھے جو آہستہ کم ہوتے گئے، اور افغانستان اور عراق کی جنگ میں بھی بڑی تعداد میں یہیں سے فوجیوں کو یورپ سے جو ہے شفٹ کیا گیا۔ جرمنی یورپ میں سب سے زیادہ امریکی فوجیوں کو ہوسٹ کرتا ہے، اس کے بعد اٹلی اور انگلینڈ کا نمبر آتا ہے۔ دراصل امریکہ میں الیکشن سر پہ ہیں، اور جب تک آپ ایک بڑا دشمن بنا کے اس کے خلاف کارروائی نہیں کرتے
آپ کی عوام سمجھتی ہے کہ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، اور آپ کچھ نہیں کر رہے تو آپ کو ووٹ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے امریکہ نے الیکشن تک چین کو اپنا دشمن بنانا ہے، اس کے خلاف بیان بازی چلتی رہے گی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ٹرمپ ملٹری بجٹ پر تنقید کر کے اقتدار میں آئے تھے، اور انہوں نے اپنی عوام سے اس میں کمی کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ افغانستان سے فوجیوں کا انخلاء بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، لیکن یہ سب اتنی آسانی سے ممکن نہیں ہوگا۔ بس بیانات اور ہلکی پھلکی موومنٹس چلتی رہیں گی تاکہ ووٹرز کو بیوقوف بنایا جا سکے۔ اور پومپیو ہر روز، اگر آپ اس کی سٹیٹمنٹ کو دیکھیں تو مائک پومپیو ہر روز چائنا کے خلاف کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے نا دے رہا ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو بالکل بھی سیریس نہیں لینا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ تائیوان کے تحفظ کے لیے وہاں پہ بحری بیڑے کھڑے ہوئے ہیں، فلپائن کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ویتنام کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ہر روز آج بھی چائنیز طیارے روزانہ اڑتے ہیں، اڑ کے جا کے تائیوان کی جو ایئر سپیس ہے اس کے اوپر سے وہ پورا چکر لگاتے ہیں، چکر لگا کے واپس آتے ہیں، اور اس کے بعد اتنی بڑی خبر لگاتے ہیں کہ جناب آج ہمارے طیارے گئے ہیں اور تائیوان، کیونکہ وہ تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جو آپ نے کرنا ہے کر لیں، اتنا آسان نہیں ہوگا امریکہ کے لیے۔ بلکہ بھارت میں تو بہت زیادہ آوازیں چل رہی ہیں کہ مودی جی اپنی فارن پالیسی کے اوپر تھوڑا سا غور کریں۔ یہ جو ہے نا امریکہ آپ کو استعمال کرے گا، استعمال کر کے آپ کو ڈسٹ بن میں ڈال دے گا، جس طرح اس نے پاکستان کو 70 سال استعمال کیا ہے اور اب جا کے بغل بچہ بنا لیا اس نے بھارت کو۔ پہلے ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ بھارت رشیا کی گود میں بیٹھا ہوا تھا اور پاکستان امریکہ کی گود میں، لیکن اس نے 1 منٹ میں ہمیں فارغ کر کے پرے مارا۔ بہرحال ہمیں ایک اچھا ساتھی ملا ہوا ہے چین کی صورت میں، دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا حالات چلیں گے۔ لیکن اس وقت بھارت اور چین کے درمیان زمینی صورتحال بہت خوفناک ہو چکی ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مودی اپنے گھر میں ذلت سے بچنے کے لیے عوام کو پراپر معلومات نہیں دے رہے، ان سے معلومات چھپا رہے ہیں اور اپنی قوم کو صحیح حالات سے آگاہ نہیں کر رہے۔ اس وقت شور جو ہے نا صورتحال یہ ہے کہ چینی فوج 3 سے 4 مقامات پر پیش رفت کر رہی ہے اور مسلسل کر رہی ہے۔ ایک وہ ڈربوک شیوک کے قریب واقع جو چونسل گاؤں ہے اس کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے، اور وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا کہنا تھا کہ جی پہلے تو جو سرحد تھی وہاں پہنچنے میں ہمیں 2 دن لگ جاتے تھے، اب تو وہ ہمارے گاؤں کے بالکل پاس آ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف گلوان ویلی میں واقع جو پیٹرولنگ پوسٹ 14 تھی اس کے قریب آپ کو سب پتہ چل چکا ہے کہ سیٹلائٹ امیجز آ چکے ہیں کہ جہاں پہ بھارت کے پہلے فوجی بھی مارے گئے تھے کہ چین نے بھاری ارٹلری موونگ مشینز، ریڈارز اور پختہ انفراسٹرکچر بنانا شروع کر دیا ہے، جس کے سیٹلائٹ امیجز منظر عام پر آ چکے ہیں۔ یہی نہیں، چین نے بھاری مشینری کے ذریعے پیٹرولنگ پوسٹ 14 کا روٹ جس پر بھارتی فوجی پیٹرولنگ کرتے تھے ندی کا رخ ہی موڑ دیا ہے وہاں سے، اور جغرافیائی تبدیلی کر دی ہے۔ اب بھارتی فوج کے لیے اس راستے کو استعمال کرنا ممکن نہیں رہا ہے، وہ راستہ چین نے کاٹ دیا ہے، اور اب گلوان شیوک ایکس جو ہے اس کے پاس ایک نیا نالا بن گیا جو اب چین اور بھارتی فوجیوں کے درمیان نئی سرحد ہوگا، اور چین نے یہاں پر بڑی تیزی سے انفراسٹرکچر بلڈ کیا ہے جس میں فوجیوں کے رہنے کی جگہیں اور مورچے موجود ہیں۔ یہی نہیں بلکہ چین گلوان ریور کے ساتھ ایک سڑک اور ڈیم بنا رہا ہے، اس نے رستہ روک دیا ہے وہاں پہ پانی کو، وہ اب خود کنٹرول کرے گا، اور گلوان ویلی میں دریا کے فلو کو وہ خود کنٹرول کرے گا۔ انہوں نے دراصل ہوا یہ کہ یہ دریا جا رہا ہے، یہاں سے آ کے وہ نیچے گرتا ہے، انہوں نے یہاں سے جو ہے نا کام کر کے یہاں سے گرا، 1 کلومیٹر کا رستہ ہی انہوں نے کر دیا، انہوں نے کہا آئیں آپ ذرا یہ، اور 1 کلومیٹر آگے آگے دریا کے اور وہ جو ندی ہے وہاں اس کے کونے پہ بیٹھ گئے ہیں، انہیں کر لیں جو آپ نے کرنا ہے۔ انہوں نے انفراسٹرکچر چینج کر دیا، اس وقت گیم چل رہی ہے ٹیکنالوجی کی، پیسے کی اور آپ کی فاسٹ موومنٹ کی۔ تیسرا مارکا جو چین نے کیا ہے وہ سیاچن کے پاس دولت بیگ اولدائی میں جو بھارت کا ایئر بیس ہے اس سے صرف 30 کلومیٹر دور ڈیپسنگ کے علاقے میں وائی جنکشن ہے، اس کو بوٹل نیک بھی کہا جاتا ہے، اور یہ یہاں سے گزر کے جو ہے نا میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، یہاں سے گزر کے بڑی تعداد میں انہوں نے فوجی تعینات کر دی ہیں، اور بوٹل نیک اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ انڈیا کو پوسٹ 10، 11، 12، 13 اور 11A
ان پوسٹوں تک جانے کے لیے اس کو اس بوٹل نیک سے گزر کے وہ جاتی ہیں اور وہاں پہ پیٹرولنگ کر کے واپس آتی ہیں، جہاں پہ چینی فوجی آ کے بیٹھ گئے ہیں اور بھارتی فوجیوں کی پیٹرولنگ روک دی گئی ہے۔ اس سے پہلے چین اور بھارت کے فوجی اس جگہ پر پیٹرولنگ کرتے تھے، اب چین کا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس جگہ پر بھارت کی پیٹرولنگ روک کر اپنا کلیم کر سکیں۔ یہ جگہ دربوک شوک روڈ سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے، جس کو بڑا اسٹریٹجیکلی انہوں نے ڈیولپ کیا تھا کہ جی ہم کراکرم ہائی وے تک پہنچیں گے اور ہم پتہ نہیں کہاں تک سیاچن تک اپنی سپلائی کو اسٹرانگ کریں گے۔ اس جگہ پر چین کے بیٹھنے سے پاکستان اور چین دونوں کو ہی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس جگہ بیٹھ کر چین کے لیے سیاچن تک رسائی بہت آسان ہو جائے گی اور وہ یہاں بیٹھ کر پاکستان کو ہر طرح کا فائدہ پہنچا سکتا ہے، ایک طرف پاکستان، دوسری طرف چین اور بیچ میں انڈیا۔ تاریخی طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ لداخ کی جو سرحد ہے، اس میں جو 2 پوائنٹس ہیں وہ پراپر واضح ہیں، جن میں جنوب میں 200 کلومیٹر دور جو ہے کراکرم پاس ہے اور اس کے بعد پیانگ گونگ تسو ہے، جس کا نام آپ بہت عرصے سن رہے ہیں۔ 1865 کی جو جانسن لائن نے آکسی چین، جو اکسائی چین ہے، اس کو بھارت کے یعنی ہندوستان کے اندر ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد میکارٹنی میکڈونلڈ لائن نے 1899 میں چین کے صوبہ سنکیانگ کے اندر اکسائی چین کے کچھ حصوں کو ڈال دیا تھا۔ بھارتی نقشہ جات نے یہ دونوں لائنیں استعمال کی، لیکن 1908 کے بعد سے ان کو باؤنڈری بنا دیا گیا جسے چین نہیں مانتا۔ تاہم سرحد کی حد بندی نہیں کی گئی، کھلی ہے، ایک یہ پوائنٹ ہے، ایک یہ پوائنٹ ہے، اور وہ پوائنٹ یہاں سے بھی مل سکتا ہے، وہ پوائنٹ یہاں سے بھی مل سکتا ہے، بیچ میں وہ سارا علاقہ ہے، جس نے قابو کرنا ہے آپ کر لیں۔ یہی نہیں، اروناچل پردیش کی جو سائڈیں ہیں وہاں پہ اندریلا ویلی ہے، اپر سیانگ ہے، اپر سبنسیری کا علاقہ ہے، ڈسٹرکٹس ہیں یہ اروناچل پردیش کے۔ یہاں پر اب انکشاف ہوا ہے کہ پچھلے 20 سال کے اندر چائنا 50 کلومیٹر اندر تک آ چکا ہے۔ ایک بھارتی جرنیل انٹرویو دے رہا تھا، وہ یہ کہتا جی کہ دیکھیں گرمیوں جون کے اندر بھی مائنس ٹمپریچر ہے، یہاں پہ پہاڑ ہیں، کوئی نہ بندہ نہ کوئی بندے کی ذات، یہاں پہ اتنا انفراسٹرکچر بلڈ کرنا، یہاں پہ بندوں کو بٹھانا، ان کی اخراجات، کہتے ہیں یہ تو جی پیسے کی گیم ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ جیت جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے۔ معاشی طور پہ لگ ایسے رہا ہے کہ چائنا جو ہے نا انڈیا کو مختلف مقامات پر پھنسا کے اس کی کمر توڑ دے گا۔ سونیا گاندھی ہر روز جو ہے نا سوال کر رہی ہیں مودی جی سے کہ جناب مودی جی بتا دیں، آپ وہ ہمارے علاقے ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اب تو سیٹلائٹ امیج بھی آ گئے ہیں کہ وہ بتا دیں وہ آپ کب واپس لیں گے، وہ آپ کی 46 انچ یا 56 انچ کی چھاتی جو ہے نا سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اور تو اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت انڈیا کے لیے زمین میں کہتا ہوں تنگ ہو چکی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ نہیں آئے گا، بالکل بھی نہیں آئے گا اس کی ہیلپ کے لیے۔ امریکہ صرف استعمال کرے گا جس طرح وہ استعمال کرتا ہے۔ مودی کو اور انڈیا کو اپنے بارے میں سوچنا پڑے گا، اپنے ملک کے بارے میں سوچنا پڑے گا، ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے چائنا کے ساتھ جنگ لڑنی ہے یا چائنا کے مطالبات ماننے ہیں۔ اور چائنا آپ کو پتہ ہے کہ چاروں طرف سے اندر گھس چکا ہے۔ جو مقامات یعنی کہ جو سڑک انہوں نے بنائی تھی چائنا کو ٹف ٹائم دینے کے لیے، وہ الٹی ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ جو تھوڑے بہت جو وہاں پہ مقامات تھے ان سب پہ چائنا قبضہ کر چکا ہے، اور اب اس کو واپس بھیجنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس لائن کا کوئی چیز ریکارڈ ہی نہیں ہے، کوئی آپ کو کہہ ہی نہیں سکتے۔ میں نے آپ کو جیسا بتایا تاریخی طور پہ کہ 2 لائنیں ہیں، اب ان دونوں لائنوں میں سے آپ نے کس کو ماننا ہے، کیسے ماننا ہے، لمبے چکر UN تو آج تک کشمیر کا مسئلہ نہیں حل کر سکا ریزولوشنز کے باوجود، تو یہ کیا کرے گا۔ بہرحال یہ ساری تفصیلات تھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، اپنے دوستوں عزیز اقارب اور ہمسایوں کو خاص خیال رکھیے گا۔ آئندہ تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔